السلام علیکم. بدھ کرو 7 بجے کا وقت، لندن ہے مقام، اسلام چینل اردو ہے ہمارا چینل، اور برطانیہ کی ان ٹھنڈی ہواؤں کے اندر سے، پرفضا مقام کے اندر سے ایک مرتبہ پھر اس چینل کے ذریعے سے آپ کے سامنے آپ کا میزبان روحان موجود ہے. لیکن ہر ہفتے میں ایک کہانی کوئی پیش کرتا ہوں، کوئی واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، کوئی ایک ایسی بات کہ جو پچھلے پورے ہفتے کے اندر میرے ذہن میں ٹکی رہتی ہے، سمائی رہتی ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں. اس پچھلے پورے ہفتے کے اندر میں سوچتا رہا کہ میں کون سی کہانی شیئر کروں. میں سوچتا رہا کہ میں کون سے پیغام کو لے کے آپ کے سامنے پھر سے پیش ہوں. میں سوچتا رہا کہ کون سی ایک ایسی بات ہے کہ جس کو میں آپ کے سامنے بتا سکوں، اس کا حق ادا کر سکوں، اور کوئی ایک ایسے کام کی آپ کے ذہنوں کے اندر چیز بٹھا سکوں کہ جس کے ذریعے سے میری یا آپ کی زندگیوں کے اندر بہتری آ سکے. لیکن مجھے ناکامی ہوئی. کوئی ایسی کہانی میری نظر سے نہیں گزری، کوئی ایسی بات میرے ذہن میں نہیں آئی کہ جس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں. اور اسی پروگرام شروع ہونے سے چند سیکنڈ پہلے میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ ہر دفعہ ہماری کوششوں کے اندر، ہماری زندگیوں کے اندر کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ناکامیاں ہمارے سامنے آتی ہیں. کئی مرتبہ ایسے ہوتے ہیں کہ مشکلات آتی ہیں، ہرڈلز آتے ہیں. کئی ایسے مقامات ہوتے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں بریک لگ جاتا ہے، جہاں پہ ہم رک جاتے ہیں اور ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ ہم یہاں سے آگے بڑھ پائیں گے کہ نہیں. لیکن کامیابی کے راز، جسے کہتے ہیں سیکرٹ آف سکسیس، اس زندگی کے اندر انہی لوگوں کے ہاتھ آیا ہے کہ جو مشکلات کو توڑ کے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، جو ایک مشکل کے پیچھے اپنی ساری زندگی کو گنوا نہیں دیتے ہیں، بلکہ دوبارہ ایک مرتبہ ایک نئی صبح کے ساتھ، نئے ارادے کے ساتھ، نئی ہمت کے ساتھ، نئی قوت ارادی کے ساتھ دوبارہ اپنے مشن کے اندر جت جاتے ہیں، اس کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. کہ در حقیقت زندگی نام ہی چلنے کا ہے. کسی بھی ساکت چیز کو بے جان چیز کہا جا سکتا ہے، جاندار چیز نہیں کہا جا سکتا. میری خوش نصیبی، مجھے انتہائی اس بات کی آج خوشی ہے کہ میرے ساتھ ایک ایسا ہی نوجوان موجود ہے کہ جو اپنی زندگی کے اندر آنے والے تمام مشکلات کو توڑتا ہوا آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، جس کے ذہن کے اندر ایک آئیڈیا آتا ہے، کئی کاغذات جیسے مجھے ابھی بتا رہے تھے کہ وہ پلٹ رہے ہوتے ہیں، ایک کاغذ ان کے ہاتھ لگتا ہے اور اسی آئیڈیا کو وہ ایک حقیقت کے اندر تبدیل کر دیتے ہیں. نیشنل ایسوسی ایشن آف پاکستان انٹرپرینورز کے صدر اور اس کے فاؤنڈر، اس کو قائم کرنے والے حسن وقار صاحب آج میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک. شرمندہ تو نہیں اتنا بڑا تعارف کرا دیا ہے میں نے آپ کا؟ کیا یار، میں تو کبھی کچھ نہیں کہہ رہا میں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی تذکرہ کیا کہ یونیورسٹی کے اندر آپ نے پڑھائی کے دوران کچھ آئیڈیا ہوا، کچھ چیزیں ذہن میں آئیں کہ جس کو آپ نے پریکٹیکل طور کے اوپر لوگوں کے سامنے پیش کیا. اپنا آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کہاں آپ نے تعلیم حاصل کی؟ کہاں سے پلے بڑھے آپ؟ تو میں یو کے بورن ہوں، لیکن میں او لیول کے ٹائم پہ پاکستان گیا تھا. 2 سال او لیولز وہاں سے کیے میں نے. ٹھیک. پھر واپس آ کے اے لیولز کمپلیٹ کیا. پھر یونیورسٹی پڑھتا ہوں، کنگسٹن یونیورسٹی میں سے. تو انڈر گریجویٹ بزنس مینجمنٹ ڈگری پڑھ رہا ہوں میں، تو سیکنڈ ایئر میں. تو ابھی 1 سال باقی ہے میرا. 1 سال باقی ہے. پاکستان میں کہاں سے آپ نے پڑھائی کی؟ کس شہر کے؟ راولپنڈی میں. راولپنڈی کے اندر جا کے کیسا لگا پاکستان؟ یہاں پہ پاکستان بہت پسند آیا مجھے. بہت پسند ہے. اچھا کیا پسند ہے؟ کچھ وہاں کا انوائرمنٹ اچھا ہے، مطلب اوپن انوائرمنٹ ہے، مطلب کوئی نہ کوئی بندہ آپ کو مل جاتا ہے. تکے بھی اچھے ملتے ہیں. تکے بھی اچھے ملتے ہیں. تکے بھی کھا کے ہیں یعنی. اچھا یہ بتائیں، یہ آپ نے بزنس اسٹڈیز کر رہے ہیں آپ یا بزنس مینجمنٹ؟ بزنس مینجمنٹ کے اندر پڑھ رہے ہیں آپ کنگسٹن یونیورسٹی. کیسا آپ کو لگتا ہے کہ یہاں میں یہ سوال ہر مرتبہ جب بھی کوئی طالب علم میرے پاس آتا ہے میں ضرور پوچھتا ہوں، پاکستان میں پڑھنے کا ایکسپیرینس یہاں کے پڑھنے کا ایکسپیرینس میں آپ کی نظر میں کیسا لگا آپ کو؟ بہت ڈفرینس ہے. پاکستان کی پڑھائی تھوڑی مشکل ہے. وہاں پہ یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دی سال کے اینڈ پہ ایگزام ہوتا ہے، وہ جو بھی سال میں پڑھا ہوا ہے تو وہی اس کا ایگزام ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ کنگسٹن میں ابھی جو کرتے ہیں ہم سیمسٹر وائز ہوتا ہے، مطلب اسائنمنٹس ہوتی ہے، یعنی کہ سیمسٹر 1 میں جو پڑھتے ہو اس کا کبھی ایگزام ہوتا ہے یا اسائنمنٹ ہو جاتا ہے، پھر وہ ختم ہو جاتا ہے. پھر سیمسٹر 2 میں مطلب وہ ایڈوانس ہو جاتا ہے، پھر صرف سیمسٹر 2 کے جو ایگزام جو کورس کرتے ہو تو وہ ہوتا ہے. لیکن کچھ ماڈیولس ایسے ہوتے ہیں جس میں پورا سال کا جو آپ پڑھتے ہو وہ کرنا پڑتا ہے. لیکن اٹس بروکن ڈاؤن، مطلب کبھی آپ کو اسائنمنٹس فرسٹ سیمسٹر میں ملیں گی، پھر سیکنڈ سیمسٹر میں، مطلب وہ نہیں ہے کہ آپ بس پورے سال پڑھ کے ایگزام پڑھتا ہے. پاکستان میں جب آپ نے پڑھائی کی، او لیولس کیا، پھر آپ نے اس کے بعد کچھ عرصہ جب وہاں پہ پڑھائی کی، وہاں کے ٹیچرز کیسے ہوتے ہیں؟ کچھ انسپریشنل ہوتے ہیں یا ڈنڈا اٹھا کے زبردست پٹائی؟ ڈنڈا اٹھا کے نہیں پٹایا، وہ جس اسکول میں پڑھا اس میں نہیں تو نہیں کیا انہوں نے. تو باقی کا نہیں. مرغا تو نہیں بنایا آپ کو؟ نہیں. بچ گئے یار آپ. آپ نے پاکستان میں پڑھائی کیسے کی؟ لیکن وہاں پہ مطلب وہ یہ کہ آپ جو اسکول جو وہاں پہ اپنی جو لیسن اٹینڈ کر کے واپس جا کے ہوم ورک دیتے ہیں تو اس کے بعد مطلب پڑھائی کر کے ختم. مطلب ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز یا ایسے کوئی سسٹم نہیں وہاں پہ.
جو مطلب یہاں پہ اسکولس میں یونیورسٹیز میں کالجز میں کرواتے ہیں. تو وہ ساتھ ساتھ ڈیولپ کرنے کے لیے پرسنالٹیز کو اسکلز کو پاکستان میں مسنگ ہے. پاکستان میں مسنگ ہے. یہاں پہ اگر دیکھا جائے مطلب اگر آپ سی وی یا کسی جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو مطلب وہاں پہ ایک کوشچن آتا ہے کہ مطلب what have you done outside of your education, so extra curricular activities. تو مطلب وہ سوسائٹیز کے ساتھ ہو سکتا ہے یا کوئی آپ ایکسٹرا پروجیکٹ رن کر رہے ہیں یا کچھ بھی مطلب ایکسٹرا کریکولر جو کریکولم کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے, اکیڈمک ہٹ کے وہ چیز وہ پوچھتے ہیں. اب ہر کمپنی جو بھی کمپنی آپ اگر انٹرنشپ کے لیے اپلائی کریں, گریجویٹ جابس کے لیے اپلائی کریں یا ایک سمپل سی جاب کے لیے اپلائی کریں, وہ کوشچن پوچھا جاتا ہے اب. تو مطلب وہ اس کو زیادہ امپورٹنس, ایجوکیشن از آلسو امپورٹنٹ, لیکن وہ جو ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ جو آپ ہٹ کے چیز کرتے ہیں وہ بھی آپ کے لیے امپورٹنٹ ضروری ہوتی ہے, جو کہ پاکستان میں مسنگ ہے. یہاں پہ پھر ڈیولپ کر. اچھا, یہ نیشنل ایسوسیشن آف پاکستان انٹرپرینورز کا جو آئیڈیا ہے آپ کا, نیپ کی بڑی اچھی برانڈنگ بنائی ہے, آپ نے بڑا اچھا نام اس کو دیا ہے. یہ کہاں سے شروع ہوا؟ کچھ سو کے اٹھے صبح کاغذ اٹھایا کہ بس؟ نہیں, میں بیٹھا ہوا تھا یونیورسٹی میں, بیٹھا ہوا تھا ویسے تھوڑا کام کر رہا تھا. مجھے بتائیں, آپ کے امی ابو دیکھ رہے ہیں کیا یہ چینل آج؟ جی دیکھ رہے ہیں. اسی لیے کہہ رہے ہیں یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے تھے, ورنہ پہلے کہتے ہیں میں باہر کیفے میں بیٹھا چائے شائے پی رہا تھا, تو ایسے آئیڈیا. چلیں مان لیتے ہیں آپ یونیورسٹی میں بیٹھ کے آپ کا آئیڈیا ہے. تو یونیورسٹی میں بیٹھا ہوا تھا میں, ویسے کام کر رہا تھا اپنی یونیورسٹی کا, تھوڑا بریک کر کے, تو پیپر سامنے تھا, کوئی ایک آئیڈیا ویسے ہی آ گیا کہ مطلب میں ایکسٹرا پاکستان کے لیے کیا کر سکتا ہوں, کیونکہ مجھے پاکستان میں 2 سال گزارے, وہ مطلب تھوڑا سا محبت آئے گی مطلب پاکستان کی. تو وہ ایک چیز جا کے ڈیولپ کیا میں نے, اس کو میں نے آئیڈیا ویسے ڈیولپ نہیں کیا, ویسے ایک آئیڈیا برین اسٹارم کیا, پیپر میں پین کے ساتھ لکھ کے اوپر ڈیٹ لکھ کے رکھ دیا. انہوں نے نہیں کیا ٹائم, انہوں نے پڑھائی پہ فوکس کرو, باقی بعد میں دیکھا جائے گا, تو وہ رکھ دیا. تو پھر یہ سپٹمبر کا وہ یہ آئیڈیا مئی میں آیا تھا, تو سپٹمبر کا ٹائم تھا کہ وہ جو ٹیبلس وہ صاف کر رہا تھا میں, تو اس میں سے وہ پیپر سامنے آ گیا. پھر تو وہ پیپر جب سامنے آیا, میں نے ایک منٹ ابھی یہ کسی وجہ سے آئے, تو اس کو ڈیولپ کرتے ہیں, آگے دیکھتے ہیں کیا ہے. تو پھر مطلب سپٹمبر سے لے کے اب تک اس کو ڈیولپ ہی کیا, کرے لوگوں سے بات چیت کر رہا ہوں میں, مطلب کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. کیونکہ آئیڈیا بہت بڑا آئیڈیا تھا, ٹھیک ہے. کچھ ایسے اس میں کچھ ایسے فیچرز تھے اس میں جو امپاسبل تھے, امپاسبل نہیں ہے بٹ ایٹ دس اسٹیج نہیں کر سکتے تھے, لیکن میں نے کرنا تھا. تو وہ مطلب وہ چیزیں تھوڑا ہٹا کے لوگوں سے بات چیت کی, مطلب پاکستانی لوگوں سے بات کی, کیونکہ ہم جو سے کام کرتے ہیں وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے. پاکستانی لوگوں سے بات کی تو اس سینس میں پھر تھوڑا آئیڈیا ہے کہ یہ کام کرنا ہے, ایسے کرنا ہے, یہ چیز چلے گی, یہ چیز نہیں چلے گی. تو پھر اس کو تھوڑا سا ہم نے ایک تھوڑا سا اسٹرکچر دیا اس کو, اور اس کو آگے بڑھنے. جی بہترین. آپ سے حسن ہم گفتگو کرتے ہیں, ایک بریک کا بھی ہمارا چھوٹا سا وقت ہونے جا رہا ہے. نیوٹن کے سر کے اوپر سیب گرا تھا تو انہوں نے گریوٹی ایجاد کر لی تھی. حسن وقار اپنے کاغذات صاف کر رہے تھے اور ایک کاغذ نکلا, انہوں نے نیب کو ایجاد کر لیا. اس لیے میرے خیال میں آپ کے بھی اگر ذہن میں کوئی ایسا آئیڈیا جو آپ کو سونے نہیں دیتا تو ضرور اس کے اوپر عمل کیجئے. بریک پہ جانے سے پہلے ہم سوال اپنا جو ہر پروگرام میں شامل کرتے ہیں, اس کو ضرور آپ سے پوچھ لیتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ہمارا آج کا سوال کیا ہے. جناب, آپ کو اسکرین کے اوپر دکھایا جا رہا ہے ایک عدد تصویر کو, بڑی ہی مشہور و معروف تصویر ہے جو کہ پاکستان کے ایک شہر کے اندر واقع عمارت کی. اتنی بڑی ہنٹ میں نے آپ کو پہلے ہی دے دی ہے, لیکن ہر پروگرام کی طرح اس پروگرام کی بھی ہماری روایت یہ ہوگی کہ اگر آپ کو اس کا جواب معلوم ہے اس بلڈنگ اس تصویر کے اندر جو بلڈنگ دکھائی جا رہی ہے کہاں پہ یہ واقع ہے, اس کا نام کیا ہے, اس کے اندر کیا ہوتا ہے, تو آپ ہمیں کال کر کے اس کا جواب دے سکتے ہیں. ہمارے فیس بک کے پیج کے اوپر جا کے اس کا جواب دے سکتے ہیں. حسن وقار صاحب آج جو ہے ٹویٹر کے اوپر کافی ایکٹیو تھے, آپ ٹویٹر کے اوپر بھی جا کے اس کا جواب دے سکتے ہیں. بریک کے بعد میرے خیال میں ہم کالز لیں گے, اس پروگرام میں کالز کو بھی شامل کرتے چلے جائیں گے, تو اس کے اوپر ضرور آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور فیس بک کی میں دوبارہ یاد دہانی کراؤں گا کہ فیس بک استعمال اگر آپ کرنے والے ہیں تو بہتر چیزوں میں استعمال کر کے ان سوالات کا جواب بھی دیا کریں. فیس بک کے اوپر اسلام چینل اردو کے نام سے اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو ضرور ہمارا پیج ملے گا, اس کے اوپر جا کے آپ اس کا جواب بھی دے سکتے ہیں. حسن وقار صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے. ایک چھوٹا سا آج کے پروگرام میں ہم ایک بریک لیں گے, وقفہ لیں گے, اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید جو ناظرین ہمیں اس بریک سے پہلے پروگرام کو دیکھ رہے تھے.
حسن وقار صاحب نیشنل ایسوسیشن آف پاکستانی انٹرپرینورز کے جو فاؤنڈر ہیں وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے گفتگو ہو رہی ہے, پاکستان کے بزنس کے حالات پہ کچھ گفتگو ہوئی, کچھ ان کے بیک گراؤنڈ کے اوپر گفتگو ہوئی. ہمارا سوال جو ہم نے ناظرین کو بریک پہ جانے سے پہلے دکھایا تھا اس کو ایک مرتبہ پھر آپ کے اسکرین پہ دکھائے دیتے ہیں کہ آپ کو ہمیشہ کی طرح پوچھنا ہے کہ یہ جو آپ کو تصویر دکھائی جا رہی ہے, میری تصویر نہیں لیکن جو تصویر اب آپ کو دکھائی جا رہی ہے, اس کو آپ کو پوچھنا ہے کہ یہ کس عمارت کی تصویر ہے, یہ کہاں پہ ہے, اور اس کے اندر کیا استعمال ہوتا ہے یا کیا اس کی مشہور و معروف خصوصیات ہیں اگر آپ کو معلوم ہو. حسن, بریک پہ جانے سے پہلے ہم آئیڈیا پہ بات کر رہے تھے اور آپ کے پرانے کاغذات کے اندر سے ایک نئی کمپنی کا آئیڈیا جو نکل آیا, نیپ بنایا آپ نے. اس کے آبجیکٹیوز اس وقت آپ نے کیا رکھے ہوئے ہیں کہ آپ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں, کس طرف اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں؟ جو کے پی آئی ہے وہ ہے مطلب زیادہ انٹرپرینرز کو ہیلپ کرنا. میں اس کو نمبر نہیں, وی کی ناٹ گیو فگرس فار دس بیکاز آبویسلی وہ ڈپینڈ ہوتا ہے ہم کس کو ہیلپ کرتے ہیں کس کو نہیں. بٹ اسینشلی مین جو فوکس ہے میرا یونیورسٹیز اینڈ کالجز پہ ہے, بیکاز وہ وہاں پہ سپورٹ زیادہ چاہیے. ابھی مطلب کسی اور کو باہر سے جا کے ہم انٹرپرینرشپ کے بارے میں نہیں انٹروڈیوس کر سکتے. ایک تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, دوسری بات ہے ایفرٹ ہوتا ہے وہ نہیں سمجھیں گے. تو یہ جو ابھی پڑھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں ان پہ جا کے وہ فوکس کریں تاکہ ان کو ایک فریش ہے, کیونکہ ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے. بندہ ایک جب ایجوکیشن میں ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے ان کے پاس کہ وہ کچھ نہ کچھ ڈیولپ کر سکتے ہیں, کوئی نہ کوئی آئیڈیا لے کے آ سکتے ہیں. بٹ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں جا کے باقی سب کو نہیں سپورٹ کر سکتے, ہم سپورٹ کریں گے. بٹ جو مین سورٹ آف فوکس ہے وہ یونیورسٹیز اینڈ کالجز. یہ بتائیں, انٹرپرینورشپ جیسے یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے, نیا بزنس سٹارٹ کرنا ہے, ایک اسٹارٹ اپ کو لے کے چلنا. یہ آپ کے خیال میں نیچرل ہوتا ہے یا سیکھا بھی جا سکتا ہے؟ میرے جیسا بندہ ابھی دکان کھول کے بیٹھ جائے تو کیا پتہ بندی نہ ہو جائے چند دن کے بعد. انٹرپرینرشپ نیچرل نہیں ہے, یو آر ناٹ بورن این انٹرپرینر. ٹھیک ہے, یہ کافی لوگ, میں نہیں کہہ رہی, یہ کافی لوگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, انٹرپرینرشپ ایک, ابھی میں انٹرپرینر نہیں, آئی واز ناٹ بورن ایز این انٹرپرینر. ٹھیک ہے, بٹ میں وہ سیکھ رہا ہوں اسٹیپس. ٹھیک ہے, تو وہ سیکھ سکتے ہیں بندہ. ابھی آپ اگر دکان کھولیں, مطلب سمپل سے اگر دکان کھولیں آپ, ٹھیک ہے, وہ فیل ہو, آپ اسی فیلئر سے سیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیوں فیل ہوئی ہے, پھر اس پہ دوبارہ ریئیکٹ کریں کہ نہیں یہ دکان کھولی تھی میں نے, یہ مطلب مارکیٹنگ نہیں کی میں نے, تو اس وجہ سے یہ فیل ہو گئی ہے. ابھی دوبارہ اگر آپ کوشش کریں, ٹھیک ہے, مارکیٹنگ امپروو کریں, کچھ ہو سکتا ہے, چل جائے گا. تو یہ سارٹ آف چیزیں مطلب انٹرپرینرشپ کا ہے. کیونکہ انٹرپرینرشپ لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ مطلب انٹرپرینر ویسے ہی مطلب ایک آدھا تکا بندہ بن گیا تو بن گیا, نہیں تو نہیں. ابھی مطلب یہ اسٹیو جابس دیکھ لیں, ایپل کے کو فاؤنڈر, ایپل کے فاؤنڈر, مطلب وہ انٹرپرینر تھے لیکن وہ کیا کرتے تھے پہلے اپنی شیڈ میں سے بائکس بیچتے تھے. ٹھیک ہے, سمپل سی کانسیپٹ تھا. ابھی ان کے کمپنی ایپل فونس دیکھیں کتنا مطلب ورلڈ وائڈ انٹرنیشنل کمپنی ہے. مارک زکربرگ کو دیکھ لیں, بالکل اپنے ڈومیٹری سے اسٹارٹ کر کے پوری دنیا کی اتنی بڑا. اب آپ فیس بک, مطلب کون سا بندہ فیس بک نہیں یوز کرتا؟ ابھی جو انڈر 16 ہے وہ بھی دیکھیں, وہ بھی فیس بک ہی یوز کرتے ہیں. صحیح بات ہے, تو مطلب فیس بک ہر کوئی یوز کرتا ہے. ٹویٹر دیکھ لیں, یہ چیزیں مطلب they start small but then they go into big things. تو یہ چیز, یہی آئیڈیاز آپ لوگوں میں ڈیولپ کرتے ہیں نیپ کے تھرو, آپ بتاتے ہیں لوگوں کو کہ کیا اسکلز ڈیولپ کر سکتے ہیں, ٹریننگ کہاں سے ملے گی. سو اسینشلی ابھی جو تھوڑا آئیڈیا ہمارا جو کانسیپٹ ہے, ٹھیک ہے, مینٹورز ہوئیں گے, وہ ایکسیس کریں گے مینٹورز کا, whether they be پاکستانی نان پاکستانی. ٹھیک ہے, ان کو جا کے ہم یوز کریں گے کہ بھائی ایک ایکس بندہ آتا ہے ہمارے پاس, کہتا ہے کہ ہمیں مارکیٹنگ میں سپورٹ چاہیے. ایک مارکیٹنگ ایگزیکٹو جو بندہ مارکیٹنگ فیلڈ میں, اس کو جا کے انٹروڈیوس کریں گے یہ کام کرنا ہے, مطلب اس بندے کو یہ چاہیے, پھر وہ آپس میں کمیونیکیٹ کریں. ایک تو اٹس نیٹ ورکنگ, ٹھیک ہے, لوگ اپنا کنیکشن بڑھا رہے ہیں, نیٹ ورکنگ بڑھا رہے ہیں. دوسری بات ہے سپورٹ بھی مل رہا ہے. ٹھیک ہے, آلسو مطلب اس میں اگر دیکھا جائے تو کیسے ورڈ کروں اس کو, اگر دیکھا جائے سپورٹ وائز مطلب ہم آئیڈیا جنریٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, آئیڈیا خود بندے کو جنریٹ کرنا ہے. اگر ہم آئیڈیا دیں کہ یار آپ یہ دکان کھولو, یہ دکان آپ کے لیے چلے گی, اس بندے کو انٹرسٹ نہیں ہوگا اس میں. تو یہ آئیڈیا ہم جنریٹ نہیں کرتے, لیکن ہم آئیڈیا کو ڈیولپ کرتے ہیں, نرچر کرتے ہیں, انکیوبیشن اور اس کو سپورٹ پرووائڈ کر کے آگے بڑھاتے ہیں. بیکاز کوئی بھی آئیڈیا اسٹوپڈ آئیڈیا نہیں ہے, کوئی بھی آئیڈیا ایسے نہیں ہے. ایوری آئیڈیا کین بی ڈیولپڈ ٹو سم تھنگ بگ. کوئی ابھی تک کچھ شاندار آئیڈیاز آپ کو سننے میں آئے, کچھ آپ نے سوچا کہ یار یہ زبردست آئیڈیا؟ پاکستانی سے نہیں سنا میں نے, لیکن میں یونیورسٹی اپنے کنگسٹن یونیورسٹی کا پریزیڈنٹ ہوں انٹرپرینرشپ سوسائٹی کا. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ ایک کمپنی گروسمینیا, ٹھیک ہے, سمپل سا مطلب ایک کانسیپٹ ہے, ہوم ڈلیوری سروس فار گروسریز. ٹھیک ہے, کون نہیں کرتا, سینسبریز کرتے, ٹیسکو کرتے, وہ کرتا ہے, لیکن ان کی ڈلیوری سلاٹ 1 آور ہے. ٹھیک ہے, ابھی وہ کیا کرتے ہیں, وہ اسٹاک انہوں نے لیا ہوا ہے,
ان کے پاس ایک اسپیئر بیڈ روم ہے گھر پہ, ٹھیک ہے, وہاں پہ سارا اسٹاک رکھا ہوا ہے انہوں نے, اور وہ ڈلیور کرتے ہیں. یعنی جس کے گھر کے اندر ایک اسپیئر بیڈ روم ہے, جیسے حسن بتا رہے ہیں کہ آپ بزنس مین بن سکتے ہیں, کوشش کریں اپنا بزنس شروع کریں, لیکن بزنس پہ جانے سے پہلے کہ آپ کامیاب ہو جائیں, ہمارے پروگرام میں جو خبر شامل ہوتی ہے اس کو بھی دیکھتے چلے جائیے. دیکھتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں آج کون سی خبر شامل ہے. آپ کی اسکرین کے اوپر اب آئے گی ہماری آج کی خبر, اور اس خبر کے جیسے ہی وہ آئے گی اس کے اوپر میں اپنا تبصرہ بھی شروع کر دوں گا جو میرے ذہن میں ہے, لیکن خبر آئے گی تو میں تبصرہ کروں گا, اس سے پہلے تبصرہ نہیں کیا جا سکتا. خبر دیکھتے ہیں. کاؤنٹ ڈاؤن ہوا ختم, اور تائیوان کی اس بار ہم آپ کے ساتھ لے کے آئے ہیں یہ خبر کہ تائیوان کے اندر ماحولیات یا انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اسکول کے بچوں نے کام یہ کیا ہے کہ جو بوتلیں ہوتی ہیں کہ جن کے ڈھکنوں کو اکثر ہم لوگ پھینک دیتے ہیں, کچرے کے اندر پھینک دیتے ہیں, یا اگر ریسائکلنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی تھیلیوں میں بند کر کے پھینک دیتے ہیں, ان ڈھکنوں کے استعمال سے آرٹ کے میورلز کو تیار کیا گیا. یہ جو مختلف آپ کو اسکرین کے اوپر اس وقت دکھائے جا رہے ہیں, مختلف بچے مختلف رنگوں کے ذریعے سے ان ڈھکنوں کے چھوٹے چھوٹے استعمال سے ان کو جوڑ کے ان کو آپس میں ملا کے ایسے اسکلپچرز اور ایسے آرٹ پیسز تیار کر رہے ہیں جن کو آگے پھر نمائش میں یا گیلریز میں کہیں بھی استعمال کیا جا سکے. اور حسن سے گفتگو کرتے ہوئے جو بات ہم مسلسل دہرا رہے ہیں کہ انسان کے ذہن میں آئیڈیا ایک ایسا ہونا چاہیے, ایک ایسی سوچ ہونی چاہیے جس کو کسی بھی طرف پریکٹیکل طور کے اوپر امپیکٹ اس کا لایا جا سکے, اس پہ عمل کیا جا سکے. ان بچوں کو جیسے آپ نے دیکھا تائیوان کے کہ اپنے اسکول کے ٹیچرز کے ساتھ بوتلیں جو ہوتی ہیں, جو اکثر دودھ کی بوتلیں ہوتی ہیں یا مختلف قسم کی ہوتی ہیں, ان کے ڈھکنے جن کو ہم پھینک دیتے ہیں, ان کے استعمال کے ذریعے سے آرٹ کے نمونے یہ بچے تیار کر رہے ہیں. مختلف اسکلپچرز آپ کو نظر آ رہے ہیں, مختلف رنگوں نور کی برسات جو آپ کو نظر آ رہی ہے, نیلے رنگ کے, ہرے رنگ کے, پیلے رنگ کے, مختلف رنگوں کے استعمال کے ذریعے سے ایسی خوبصورت چیزیں وجود میں لائی جائیں کہ جن کو ہم ناکارہ سمجھ کے اکثر اپنی زندگیوں سے ضائع کر دیتے ہیں. اور یہ دیکھیں کس قدر خوبصورت اس خبر کے پیچھے بھی ایک پیغام ہے کہ جن چیزوں کو اپنی زندگیوں میں ہم ضائع کر دیتے ہیں, جن چیزوں کی ہم اہمیت نہیں دیتے, جن چیزوں کو ہم چھوٹا سمجھ کے ایسے ہی کسی کچرے کے کوڑے دان کے اندر پھینک دیتے ہیں, ان کے استعمال کے ذریعے سے بھی کس قدر بڑی چیزیں بنائی جا سکتی ہیں, کس قدر حیران کن نتائج اخذ کیے جا سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جوڑ کے, ان کو ملا کے, اور ان کے اوپر اپنے ذہن کی کریٹیوٹی یا اپنے ذہن کے اندر جتنی چیزیں انسان کے کل بلا رہی ہوتی ہیں اس کو اس کے اوپر امپلیمنٹ کر کے لوگوں کے سامنے لایا جا سکتا ہے. حسن کیسی لگی آپ کو خبر؟ آپ بنا سکتے ہیں کوئی ڈھکنوں کے ذریعے سے مجسمہ؟ میں خود تو نہیں بنا سکتا, لیکن خبر کی بہت اچھی آئیڈیا ہے. اچھا آئیڈیا, جی دیکھیں ایک اور وہی بن میں پھینکتے ہیں تو وہی اس کو کسی استعمال میں یوز کریں. یہ میرا آئیڈیا, میں کاپی رائٹ لے لوں گا اس کے اوپر, تو آپ جو آپ کسی کو بتائیے گا نہیں, میں آپ بزنس شروع کروں گا بس اس کے اوپر ہی. سپورٹ میں کر دوں گا, سپورٹ آپ کر دیں گے. چلیں ڈیل ہو گئی ہے بھائی, ہمارے یہاں پہ ڈیل کرنے ہیں, ڈیل ڈن ہے یہاں پہ. لیکن حسن یہ بات بڑی اچھی ہے کہ جو آپ کے اپنے نیب کے آئیڈیا کے بارے میں بات کر لیں, گروسری کی شاپنگ کے جیسے ایک اسپیئر روم کے اپنے آئیڈیا کی بات کی. انٹرپرینورشپ کا مطلب یہی ہے کہ جو آپ کے ذہن میں آئیڈیا ہو اس کو کسی طریقے سے پریکٹیکل کی طرف لے کے جایا جا سکے, اور اسی میں آپ ہیلپ بھی کر رہے ہیں, سپورٹ بھی کر رہے ہیں, اور کوشش یہی ہے کہ لوگ سامنے آئیں آپ کے. بالکل. انٹرپرینورشپ اکثر پاکستان میں نے جب گیا تھا یہ ریسنٹلی, ٹھیک ہے, لوگ اکثر بولتے ہیں انٹرپرینورشپ کو جو بندہ کوئی پروڈکٹ سیل کرتا ہے, پر صرف پروڈکٹ نہیں ہے, سروس بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, ویدر اٹ بھی مطلب بال کاٹنے والا یا ایک کچھ بھی, مطلب یہ نہ کہیں بال کاٹنے والی سروس, وہ آج مجھے لے جائیں گے. پہلے ہی ہمارے کچھ دوست ہیں, انہوں نے اپوائنٹمنٹ تک بک کرا لیا نائی سے کہ لے کے جاؤ بھائی بال کٹواؤ. چلیں یہ سروس بھی آپ اگر سوچ رہے ہیں بزنس کے, تو یہ بھی سروس پرووائڈ کر سکتے ہیں. اس کو مطلب اس کو ایک آئیڈیا ہے آپ کے پاس کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے, اس آئیڈیا کو ریئلٹی میں لے کے آنا, اس کو ایک انٹرپرینورشپ کے جو وہ پروسیس ہے, ٹھیک ہے, فرام آئیڈیا ٹو مارکیٹ, وہ ایک پروسیس ہے. تو یہ چیز ہے جو سب کو سامنے لے کے آنی ہے, جس کے ذریعے سے بزنسز بنتے ہیں. جی لیکن پاکستان کے حالات پہ اگر ہم بات کریں, آپ کا اسپیسیفک اس وقت فوکس پاکستانی اسٹوڈنٹس کے اوپر, بالکل, پاکستان میں اس چیز کے آپ کیا پروسپیکٹس دیکھتے ہیں؟ کچھ ماحول ہے ایسا کہ یہ انٹرپرینورز کو آگے لایا جا سکے, ان کو کچھ کریج ملے وہاں پہ؟ پاکستان کا جو اسٹارٹ اپ سین ہے وہ مطلب ڈیولپ ہو رہا ہے, اٹس ناٹ فاسٹ لیکن ڈیولپ ہو رہا ہے. لیکن اگر دیکھا جائے وہاں پہ جو مینٹالٹی ہے, مینٹالٹی سب مطلب میجورٹی لوگوں کی سیم ہے, ٹھیک ہے, کہ ہم نے ایجوکیشن کمپلیٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے, اچھی جاب میں جابس کرنی ہے, آفس میں بیٹھنا ہے, بس ختم, ٹھیک ہے. ابھی شادی بھی کرنی ہے, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یار, اس کو بھول گئے آپ نے. جاب کے بعد تو اگلا مرحلہ یہی ہوتا ہے بھائی شادی کرو, بچے یہ بڑا ہو گیا وہاں پہ. لیکن یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ لوگوں کا بزنسز یا نئے اسٹارٹ اپس کے بجائے ایک جابس کی طرف زیادہ رجحان ہے. تو یہ
کیوں ہے آپ کے خیال میں یہ؟ کیا ہماری ایجوکیشنل سسٹم میں کچھ ایسی خرابیاں ہیں یا جنرل اکنامک ماحول کچھ صحیح نہیں ہے؟ اس کے ٹو ریزنس. ایک ایجوکیشن کر لیں, ٹھیک ہے, ایجوکیشن میں وہی جو پہلے بتایا تھا, ٹھیک ہے, یونیورسٹیز کالجز میں انٹرپرینرشپ یا بزنس پہ فوکس نہیں کیا جاتا. وہ صرف ایک یہ چیز ہے کہ آپ نے جاب کرنی ہے, سوری آپ نے پڑھ لکھ کے ایگزام دے کے پاس ہونا ہے, ختم, ٹھیک ہے. وہ ایکسٹرا سارٹ آف سروس نہیں ہے, ٹھیک ہے. مطلب اسکول میں دیکھا جائے تو اسکولس میں وہ جو ایک کریئر سروس ہوتا ہے کہ مطلب آپ کو یہ جابس, ہم یہ چیز آپ کو وہ بھی سسٹم نہیں ہے, تو جاب ڈھونڈنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. ابھی وہاں پہ کوئی مطلب ایک جس بندے سے میں نے میٹنگ کی تھی, وہ اس کا کوئی جاننے والا ہے, ٹھیک ہے, وہ ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے ماسٹرز کی ہے اس بندے نے, ٹھیک ہے. ابھی وہ بندہ ٹیکسی چلا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو جابس نہیں ہے پاکستان میں. جابس کیسے نہیں ہوں گی, ٹھیک ہے. جابس کو کریٹ کرنا ہے, یہ بھی ایک چیز ہم کر سکتے ہیں ایز این انٹرپرینر, ایز اے بزنس, ٹھیک ہے. بزنس اسٹارٹ ہوتا ہے, جابس کریٹ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ ابھی یہ ایس ایم ایز جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ہے وہ زیادہ امپورٹنس آئیں گی ان ٹرمز آف اکنامک ڈیولپمنٹ. اکنامی کو ڈیولپ کرنا, یہ غربت ختم کرنا, یہ چیزیں اب بہت امپورٹنٹ دیں گی. تو یہ تھوڑا سا اس میں ہے, یعنی تعلیم اور ایک جنرل مینٹیلٹی کا وہاں. اور اکنامک حالات کی اگر بات کریں, مطلب اکنامک اسٹیبلٹی, لا اینڈ آرڈر کے مسائل تو ہیں ہی. ان حالات میں بزنسز تو سفر کریں گے میرے خیال میں, کچھ آگے بڑھنا مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے. اکنامک وائز دیکھا جائے تو مطلب سپورٹ اتنا زیادہ اویلیبل ویسے نہیں ہے اکنامک وائز پہ, ٹھیک ہے. مطلب غربت وہاں پہ ہے, ٹھیک ہے. مہنگائی وہاں پہ بہت زیادہ ہے, مطلب لوگ کا مطلب تنخواہ نہیں ہے, وہ چیز ہے وہاں پہ. لیکن اگر وہاں پہ یہ سارٹ آف دیکھا جائے وہ چیزیں نہیں ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں انٹرپرینر آگے نہیں بڑھ سکتا, ٹھیک ہے. انٹرپرینر آگے بڑھ سکتا, تھوڑا سا یس اس میں ہرڈلز آئیں گی, ایشوز آئیں گی, لیکن انٹرپرینر پھر بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. مطلب سب سے اگر آپ فنڈنگ وائز دیکھا جائے تو, ٹھیک ہے, فنڈنگ آپ مطلب بینک سے فنڈنگ لینا لوگ اکثر نہیں لیتے پاکستان میں. کیوں؟ وہاں پہ رسک ایسوسیٹڈ ہے, ٹھیک ہے. لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوئے گا, وہ کیسے پے واپس کریں گے, ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ ہے کہ جو بندہ فنڈ لیتا ہے, فنڈنگ تو ایسے ملتی نہیں ہے, ٹھیک ہے. جب بینک سے لون, اگر لون لینا ہے تو پھر اوبیسلی کریڈٹ چیک ہوتا ہے, وہ سارا آپ کو دکھانا پڑتا ہے, اس کے بعد جا کے لون اپروو ہوتے ہیں, تو ٹھیک ہے. تو وہاں پہ یہ سسٹم نہیں ہے. تو وہاں پہ سیکنڈ چیز یہ ہے کہ مطلب فنڈنگ the biggest source is your friends and family, that's it, ٹھیک ہے. اگر آپ دیکھا جائے اینجل انویسٹرز وہ بھی مطلب بہت کم ہے, ٹھیک ہے. گورنمنٹ فنڈنگ دیکھیں, گورنمنٹ اسکیمز دیکھیں, میں نے وہاں پہ تھوڑا ریسرچ کیا اس میں, بہت ہی کم ہے. میں آپ کو تھوڑی سی قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا, ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, تو ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. میں ارحان بول رہا ہوں. جناب کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہاں جی, آپ کی بہت خوبصورت ڈسکس جا رہی ہے اکانومی کے بارے میں, کمپنیوں کے بارے میں. تو میرا تو اتنا ہی آئیڈیلز ہے, اگر ہمارے پاکستان میں جب وومن کو وہ درزیوں کا کام دیا جائے, کپڑا بیچیں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جو چیزیں ہیں وہ امپورٹ کریں, تو ہمارے پاکستان بہت آگے بڑھ سکتا ہے. مگر ان کے یہاں جو ہمارے بڑے جو بزنس مین ہیں تو وہ تو سوچ کے کھا رہے ہیں ان کو. تو دوسری بات بھائی صاحب نے کی ہے جو لونگ کے بارے میں, لونگ کا تو سوچنا ہی نہیں چاہیے بزنس میں. اگر سوچ لیا تو بزنس بھی گیا, بدنامی وقت الگ ہو گئی, دوسری الگ ہو جاتی ہے. تو ہمارے بزنس مین جو ہے پرانے جو بڑے بڑے, تو وہ لونگ لے کے ہم کو مار دیتے ہیں. صحیح بات ہے, صحیح بات. جیسے کرپشن کرتے ہیں, تو قاتل تو ایک قتل کر کے تو مجرم ہو جاتا ہے. یہ کتنے آدمیوں کے کرپشن کر کے کتنے آدمیوں کے پورا ہزاروں کو قتل کر لیتے ہیں. یہ بات صحیح ہے. آپ کا خدا بہت شکریہ جناب, آپ کو کال کرنے کا. بڑی اچھی انہوں نے بات کی کہ بزنسز کے اندر جو ہے کچھ مشکلات ہوتی ہیں, کچھ مشکلات کا تذکرہ کیا. کاٹیج انڈسٹریز کا بڑا اچھا انہوں نے ایک آئیڈیا دیا کہ خواتین ہمیشہ سے پاکستان کے اندر ایک نارمل حالات کے اندر بھی گھروں کی ٹیکسٹائلز کے اور جو کاشتکاری اور جو مختلف چیزیں کے نمونے ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے تمام لوگوں کو سامنے لایا جا سکتا ہے, ایک پورا بزنس بنایا جا سکتا ہے اور ان چیزوں کو لوگوں کے سامنے لے کے آیا جا سکتا ہے. اور اصل یہ ایک یہ بڑی اچھی انہوں نے اس لحاظ سے بات کی کہ اکنامک حالات سے ہٹ کے بھی خواتین کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہو سکتا ہے کہ جو کاٹیج انڈسٹریز کے ذریعے سے سامنے آ سکتے ہیں. بالکل. ابھی پاکستان میں تھا میں تو وہ وہاں پہ ایک آرگنائزیشن ہے وی کریٹ, ٹھیک ہے. وہ فوکس ہی کرتے ہیں وومن انٹرپرینرشپ پہ, ٹھیک ہے. انفارچونیٹلی نہیں ملا ان سے, ٹائم نہیں تھا, تو وہ بھی ان کا شیڈول تھا. تو مطلب وومن انٹرپرینر یہ ایک تھوڑا کانسیپٹ بھی ہے کہ پاکستان میں انٹرپرینر از ناٹ اونلی اے میل, اٹ کین آلسو بی اے فیمیل, ٹھیک ہے. فیمیل انٹرپرینرز بھی کر سکتی ہیں, ٹھیک ہے. ابھی یہ جو ایشو اٹھایا تھا کہ جو ٹیکسٹائل انڈسٹریز, ٹھیک ہے, اٹس اے بگ مارکیٹ. پاکستان میں بہت بڑی مارکیٹ ہے, ٹھیک ہے. وومن کین یوٹیلائز دیٹ مارکیٹ,
ٹھیک ہے. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. لوگ آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں, مجھ سے تو کوئی نہیں کرتا, ویسے بھی ہم آپ سے بات کراتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. کیسی ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ, آپ کا بہت پیارا پروگرام ہے ماشاء اللہ سے. بہت شکریہ. جی تو آپ کے جو گیسٹ آئے ہوئے ہیں حسن صاحب, ماشاء اللہ سے یہ اتنی پیاری باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں مجھے واقعی میں بڑی اچھی بات لگ رہی ہے. بچے اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے, اللہ تعالیٰ ان کے کام میں اور زیادہ اللہ تعالیٰ اضافے کرے ان کے علم میں. آمین. تو ایسے بچے اگر ہوں تو یہ پیارے بزنس مین ماشاء اللہ سے اپنا پاکستان بھی ترقی کرے, اور جہاں جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پہ بھی انشاءاللہ ترقی کی راہیں بہت کھل سکتی ہیں. بے شک بے شک. آپ سب لوگوں کی دعائیں, ان سب لوگوں کی محنت انشاءاللہ پاکستان کی بھی ترقی کریں گے, اور یہ لوگ خود بھی انشاءاللہ. جی پاکستان ہمارا ملک ہے, ہماری پہچان ہے, ہماری سرزمین ہے. تو ہم تو چاہتے ہیں ہمارے پیارے سے بچے یہ آگے بڑھیں, یہ اپنے پاکستان کا نام روشن کریں. تو انشاءاللہ تو آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. تو میری طرف سے اپنے مہمان حسن وقار کو میری طرف سے بہت سلام بھی اور دعائیں بھی. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا, اور بہت شکریہ آپ کی ہمت افزائی کا بھی. اور یہ بات ہماری جو بہن نے کال کر کے بتایا, بالکل صحیح بات کہی کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی جائے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. آپ کو ڈسٹرب کیا, میں پھر آ گیا. آپ پھر آئیے, ہم پھر آپ کے ہاتھ سامنے حاضر ہیں. ایک بات کرنے کے لیے آیا. بالکل, دو باتیں کیجیے. جو چائنا اتنا آگے بڑھا ہے نا, تو وہ دنیا سے یوٹیوب میں دیکھتا ہے کپڑا کون سا بیچنا ہے, دوسرا ٹوائز کون سے بیچنے ہیں, دوسرے کون سے بیچنے ہیں. یہ اس لیے بڑا ہے. تو اور دنیا میں یوٹیوب میں دیکھتا ہے اور پھر وہ آرڈر دیتا ہے سب پورے امریکہ ہر جگہ پہ. میرے بھائی پاکستان میں آپ کا کہاں سے تعلق ہے؟ تو میرا اٹک سے ہے بھائی. تو اٹک میں کیا چیز سب سے مشہور ہے؟ اٹک میں تو یہی جو کیا نام ہے, سبزیاں وغیرہ بہت مشہور ہیں. تو بس آپ سبزیاں یار ایکسپورٹ کرائیں, آپ برطانیہ سبزیاں منگائیں. آپ یہاں تو آتی ہے, برمنگھم بھرا ہوتا ہے, لندن بھرا ہوتا ہے. اٹک کی تو نہیں آتی نا, وہ تو اسپین سے آ جاتی ہے. آتی ہے زیادہ. اچھا چلیں, ایک آئیڈیا آپ نے ہمیں دیا, ایک آئیڈیا ہم نے آپ کو دیا کہ اٹک کی سبزیاں آپ لندن کے اندر امپورٹ کریں, اور کوئی خریدار نہ ملے تو ہمیں ضرور بیچیے گا. اٹک کی سبزی بڑی مشہور ہوتی ہے, بڑی زبردست ہوتی ہے. ہمارے بھائی راولپنڈی سے ان کا تعلق ہے, یہ بھی جلیبیاں کھا کے آ رہے ہیں, تذکرہ ہو رہا تھا. تو کچھ کھانے بھی بڑے مزے کے ہوتے ہیں جو ایکسپورٹ کیے جا سکتے ہیں. لیکن ایک حسن, ہم گفتگو جو کر رہے تھے, اور ایک پہلے پروگرام میں اصل میں پرسنالٹی جو ہماری ہوتی ہے ہم اسے شامل کر لیں, اس کے بعد ہم گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں. ہر پروگرام کی صورت میں آج دیکھتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کی پرسنالٹی آف دا ویک کون سی ہے. اب آپ کے اسکرین کے اوپر میں ان کو آفر کی کہ آپ منسٹر آف ریلیجیس افیئرز بن جائیں اور اس قوم کی تعمیر کے اندر اپنا حصہ ڈالیے, لیکن انہوں نے اس پیشکش کو بھی ٹھکرا دیا اور واپس ایک گوشہ نشینی ایک لحاظ سے اختیار کی کہ جس کے اندر انہیں اپنی مشہور و معروف رسالہ نور قرآن کی تفسیر لکھی. اور جیسے میں بتا رہا تھا کہ 8000 سے زیادہ صفحات کے اوپر مشتمل یہ پوری تفسیر ہے. اور انہی تمام کوششوں کی وجہ سے, انہی تمام خیالات کی وجہ سے, انہی تمام کاوشوں کی وجہ سے ترکی کے اندر آہستہ آہستہ اسلامی ریوائول جو نشاط ثانیہ ہمیں نظر آئی, اور اب جا کے ایک لحاظ سے قریباً اسلامی حکومت بھی ترکی کے اندر قائم ہے کہ جو اسلامی نظریات رکھنے والے ہیں, جو اسلام سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, اور سیکولر ملک سے ہٹ کے آہستہ آہستہ ترکی واپس اپنے ایک اسلامی شناخت کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو بدیع الزماں ان کو جو لقب دیا گیا, سعید نورسی آج کی ہماری پرسنالٹی تھے جو ہم نے آپ کے ساتھ شامل کی. حسن, ہسٹری کا شوق ہے, آپ ہسٹری پڑھتے ہیں؟ ہسٹری نہیں پڑھتا, آپ سے فیوچر دیکھتے ہیں. فیوچر دیکھتے ہیں, فیوچر والا چل رہا ہے. بالکل. اچھا مجھے حسن, ہم نے کچھ لوگوں نے کال کر کے مسلسل خواتین کی کاٹیجز انڈسٹری کا تذکرہ آیا, ٹیکسٹائل کا تذکرہ کیا, آپ کو دعائیں نہیں کہیں کالرز نے کال کر کے, بڑی اچھی بات ہے یہ. مجھے یہ بتائیں کہ ایک مستقبل کی اگر ہم بات کریں, آپ کے ذہن میں کیا آئیڈیلز ہیں کہ نیب کے ذریعے سے کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ تو اسینشلی مطلب تھوڑا سا پھر بیک گراؤنڈ پہ جاتے ہیں. اسینشلی ہمارا آئیڈیا ہے کہ یونیورسٹیز اینڈ کالجز پہ فوکس کیا جائے, وہاں پہ انٹرپرینرشپ سوسائٹیز ڈیولپ کیا جائے, وہاں پہ انٹرپرینرشپ ایکو سسٹم لایا جائے. پھر اس کے بعد جا کے جن کے پاس آئیڈیاز ہے, جن کے پاس کوئی مطلب بزنس ہے, ایگزسٹنگ بزنس ہے, اس کو ڈیولپ کیا جائے. اور وہ کیسے ڈیولپ کیا جائے, دیٹس تھرو سپورٹ. مطلب انٹرنل سپورٹ یونیورسٹی کے اندر سپورٹ مل سکتا ہے جو کالجز کے اندر. پھر ایکسٹرنل سپورٹ جو مینٹورس ہو گئے, یہ آرگنائزیشنز ہو گئے جو یہ کام کرتے ہیں, کولیبوریشن ود مطلب ایکسٹرنل لوگوں کے ساتھ کولیبریٹ کرنا, یہ بھی تھوڑا سا ہم اس میں فوکس کر رہے ہیں. جی, تو مینٹورز ہم اکٹھے کر رہے ہیں جو آ کے ہیلپ کریں گے لوگوں کو کہ مطلب اگر مارکیٹنگ میں, آئی ٹی میں, سیلز میں, بزنس ڈیولپمنٹ میں, ایسے لوگوں کو ہم لائیں گے جو وہ آگے ہیلپ کریں گے لوگوں کو. پھر اس میں ایک اور بھی ہے کہ یہ ایونٹس, کیونکہ نیٹ ورکنگ از ویری کی,
ٹھیک ہے. ایونٹس پہ ہم بات کرتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کی اجازت سے کال لیں. بالکل اجازت دے دیا جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ آپ کی دعائیں ہیں, آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ماشاء اللہ. اچھا, آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے. بہت شکریہ جناب, آپ کی پسندیدہ. اچھے لوگ لاتے ہیں, باتیں آپ کی کنورسیشن بڑی اچھی ہوتی ہے, بڑا مزہ آتا ہے. آج گھر آئے ہوئے بڑی انٹرسٹڈ باتیں کر رہے ہیں, تو میں سوچا چلو میں بھی فون کر کے ان کو مطلب کہوں کہ واقعی از اے ویری انٹیلیجنٹ پرسن. بالکل. تو میں ان کو پوچھنا تھا کہ جب ختم کریں گے اپنی کوالیفکیشن, تو ویئر وڈ یو لائک ٹو ورک, ان لندن اور ان پاکستان؟ موقع ہے تو پاکستان. یو لائک ٹو ورک ان بالکل. پاکستان؟ یس. دیکھیں, ویری گڈ, یو آر ویری انٹیلیجنٹ پرسن. تھینک یو ویری مچ. نائس ٹاکنگ ٹو یو. بہت شکریہ جناب کال کرنے کا, بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. آپ کا پروگرام مجھے بہت پسند آتا ہے. بہت شکریہ آپ کی پسندیدگی کا. پروگرام دیکھتے رہیے, اپنی فیڈ بیک سے آگاہ ہمیں کرتے رہیے. فیس بک پہ بھی اگر آپ بتانا چاہیں تو فیس بک پہ جا کے بھی آپ حسن کی تعریف کر سکتے ہیں. وہاں حسن کی تصویر لگ چکی ہوگی ابھی تک میرے خیال میں, تو آپ جا کے اسے لائک کیجئے, شیئر کیجئے, لوگوں کو بتائیے کہ حسن وقار اسلام چینل اردو جو ہمارا فیس بک کا پیج ہے اس کے اوپر جا کے آپ سرچ کر سکتے ہیں. اور لوگوں کو بتائیے کہ حسن جس مشن کو لے کے چل رہے ہیں, جس پیغام کو لے کے چل رہے ہیں, جس سوچ کو لے کے چل رہے ہیں, اس کو آگے پہنچائیے, اس کو دوسروں تک پہنچائیے. اور حسن جیسے آپ خود پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, ایونٹس کا تذکرہ کچھ پاکستان میں بھی اپنے ایونٹس کیے, کچھ ان کی بات ہو جائے. جی, ورک شاپس ہم نے کیے. مین ورک شاپس واز نیٹ ورکنگ پہ ہم نے ورک شاپ کیے, بیکاز انڈرسٹینڈنگ کیا کہ لوگ کیا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یونیورسٹی میں گیا تھا, وہ اقرا یونیورسٹی میں گیا تھا, وہاں پہ ہم نے ورک شاپس کیے, لوگوں سے بات چیت کی کہ مطلب کیا انٹرپرینرشپ کیا ہے. اس یونیورسٹی میں انٹرپرینرشپ کا کوئی ہے نہیں, مطلب بہت مطلب ہینڈ فل آف پیپل جو وہاں پہ انٹرپرینرشپ کو لے کے چلتے ہیں, باقی کوئی اس میں وہاں پہ چیز نہیں ہے. تو وہ تھوڑا سا ہم نے پھر انٹرپرینرشپ نیٹ ورکنگ پہ بات کی کہ آپ لوگ کیسے نیٹ ورک کر سکتے ہو ایز این انٹرپرینر لوگوں کے ساتھ. ٹھیک ہے, کیسے اپروچ کرنا ہے, کیسے بات کرنی ہے, واٹ آر دا اسٹیپس ٹو نیٹ ورکنگ, پروسیس کیا ہے نیٹ ورکنگ کا. تو وہ تھوڑا سا ہم نے آئیڈیا دی ہے. اور تھوڑا سا انٹرپرینرشپ پہ بھی انٹروڈکشن ہم نے کروائی کہ انٹرپرینرشپ کیا ہے, انٹرپرینرشپ پاکستان میں کیسے ہم نے تھوڑا انٹروڈکشن نیب کے بارے میں بھی دی ہم نے کہ نیب کیا اچیو کرنا چاہتا ہے. تو رسپانس بہت اچھا تھا. تو یہ چیز ہم تھوڑا سا آگے اس کو لے کے جائیں گے, لیکن دیٹ مور انٹو انفارمل ایونٹس, کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ لوگ آئیں تو وہی لیکچر ٹائپ, وہ نہیں, وہ ہم تھوڑا سا مطلب ایکٹیو کرنا چاہتے ہیں جو لوگ ایکٹیولی انوالوڈ ہیں, بیکاز مطلب سیکھ تو ہر کوئی سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کو عمل کرنا ایک چیز. ابھی وہی ایگزامپل آتے ہیں, وہ میرا وہاں پہ ایک فرینڈ ہے, وہ میٹرک کر رہا ہے وہ. ٹھیک ہے, وہ بولتا ہے رٹا مارنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, رٹا مار کے اس کو وہی سوال اگر آپ 2 سال بعد پوچھو اس کو نہیں آنے والا. یہ بات صحیح ہے. تو وہ چیز ہم نہیں کرنا چاہتے. ہم اس بندے کو ایک چیز سکھائیں یا کوئی وہ چیز لے کے, تو وہ آگے اس کو لے کے جائے اور اس کو یوز کرے وہ چیز, یہ نہیں کہ بس کر کے رٹا لگا کے بھول جائے. بالکل. یہ بتائیں, پاکستان میں واقعی میں کام کرنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ کیوں نہیں, اپنا ملک ہے. کیا کریں گے آپ؟ اٹک میں فارم تو نہیں لگا رہے اپنے آئیڈیاز؟ ابھی تو کوئی پتہ نہیں. اب وہاں پہ اٹک میں فارم شروع کیا ہے, وہ راولپنڈی میں کر لیتے ہیں, وہاں پہ جگہ ڈھونڈ لیتے, وہاں پہ فارم کھول لیں گے. پنڈی میں جلیبیوں کا کام کریں, جلیبیاں بڑی مشہور ہیں یار. ابھی وہ بتا رہے تھے ہمارے کہ جلیبیاں کھا کھا کے لوگ ختم نہیں ہوتے ہیں پنڈی کے اندر. تو لیکن حسن کی گفتگو سننے میں بھی مزہ آ رہا ہے, اور ہمارے کالر جیسے بتا رہے تھے کہ واقعی میں کچھ لوگوں سے گفتگو کر کے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا پیشن کیسا ہے, ان کی انٹیلیجنس کیسی ہے, ان کی سوچ کتنی بلند ہے, ان کے خیالات آگے کتنے بلند ہیں جس کو یہ آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. ہمارے پروگرام میں جیسے آپ لوگ شامل ہو رہے ہیں, شامل ہوتے رہیے. سوال کے جواب بھی اگر آپ دینا چاہیں, اسکرین کے اوپر ہم نے جو آپ کی تصویر دکھائی تھی, یہ تصویر آپ کو دوبارہ دکھائی جا رہی ہے. تو اگر آپ اس کا جواب دینا چاہیں تو ضرور ہمیں کال کر کے اس کے اوپر اس کا جواب بھی دے سکتے ہیں کہ یہ بلڈنگ کہاں پہ واقع ہے, اور اس بلڈنگ کا نام کیا ہے, اور اس بلڈنگ کے اندر ہوتا کیا ہے. بڑی یہ روشن سی یہ بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے, لیکن اس کا کام اندھیرا پھیلانا ہے پاکستان میں. لیکن اس کا جب جواب آئے گا تب اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے. کچھ برطانیہ پہ اگر بات کی جائے حسن, کچھ برطانیہ کے حالات کے اندر بات کر لیں ہم. انٹرپرینورز کا یہاں پہ بڑے ان کو ایک لحاظ سے انکیوبیشن ملتی ہے, ان کو سپورٹ ملتی ہے. اسٹوڈنٹس جو پاکستانی یہاں پہ پڑھ رہے ہیں, آپ بھی سپورٹ کے کام کر رہے ہیں, یونیورسٹیز کے نارملی کیا کیا سپورٹ ان کو مل سکتی ہے؟ ایکسٹرنل یونیورسٹیز کا نیم میں اتنا بتا سکتا کیونکہ میں وہاں پہ پڑھتا ہوں, لیکن تھوڑا سا مطلب فریم ورک سیم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کنگس یونیورسٹی بہت زیادہ وی اسٹارٹ موسٹ بزنس ان اینی ادر یونیورسٹی فار 6 years رننگ. اٹس اے ٹریک ریکارڈ. وہ اگر آپ کنگس یونیورسٹی کے ویب سائٹ پہ جائیں تو وہاں پہ لنک دیا جائے گا جہاں پہ وہ فل رپورٹ لکھی جاتی ہے. ہاں, تو ہماری یونیورسٹی میں فرسٹ آف آل ہمارے پاس وی گاٹ 2 steps. وی گاٹ سپورٹ جو ہم خود دیتے ہیں ایز
स्टूडेंट, सही। और सपोर्ट जो अपना एंटरप्राइज टीम जो एक डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी की वो देती है, ठीक है। और हम भी ये साल है जो हम कोलैबोरेट करके ज़्यादा फोकस कर ज़्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इवेंट्स हो गया, वर्कशॉप्स हो गया, स्टार्टअप वीकेंड्स हो गए, कॉम्पिटिशन्स हो गए। अभी रिसेंटली वो एक ब्राइट आइडियाज कॉम्पिटिशन था, अच्छा, जहाँ पे अगर आपके पास बिजनेस आइडिया आप उसको सबमिट करें, ठीक है, फिर आपको मतलब टाइम फ्रॉम दिसंबर टू मार्च आपको टाइम दिया जाता है कि आप उस बिजनेस को डेवलप करके लॉन्च करें, अच्छा, ठीक है। तो अगर आपने जब लॉन्च किया तो मतलब पिचिंग करें, उसके साथ फिर आप जाके प्राइजेस हैं, 1000 पाउंड का प्राइस है, 250 पाउंड के प्राइजेस हैं, तो वहाँ पे प्राइजेस हैं। प्लस यू नो इट्स वो नेटवर्किंग मेंटर्स एक्सटर्नल लोग आते हैं जो काम कर चुके हैं, ठीक है। अभी लिबारा मोबाइल जो सिम मोबाइल सिम है, ठीक है, उनके जो फाउंडर है वो हमारी यूनिवर्सिटी से पढ़ के गए हैं। अच्छा। तो अभी लिबारा मोबाइल देखें हर जगह यूज होता है, ठीक है। इंडिया में देखें, वहाँ पे पाकिस्तान में नहीं होता, लेकिन क्रिकेट के मैचेस के अंदर इश्तिहार ज्यादा नजर आते हैं, क्रिकेट कम लिबारा के इश्तिहार तो मुसलसल चल तो रहे वो मतलब कंपनी देखें, अभी अपने किंग्स यूनिवर्सिटी का ही ग्रेजुएट है जिसने वो स्टार्ट किया, तो वो जो सपोर्ट हमारे पास अवेलेबल है। एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी हम कोलैबोरेट करते हैं, जैसे नेक्यू हो गया, वो सिर्फ फोकस करता है कॉलेज यूनिवर्सिटीज पे, तो वो उनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गया, ये अपने बैंक्स हो गया, उनके साथ हम ज्यादा कोलैबोरेट करते हैं, सही। क्योंकि वो भी एक्सटर्नल लोग आके वो भी रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं, हेल्प प्रोवाइड कर सपोर्ट सकते कर हैं। सकते हैं। लेकिन यूके में देखा जाए तो यूके में सपोर्ट बहुत ज्यादा अवेलेबल है आउटसाइड ऑफ यूनिवर्सिटी। अगर आप देखा जाए मतलब वेबसाइट्स, देयर इज सो मेनी ऑफ देम, बिल्कुल, ठीक है, जो यूके फोकस करती हैं। इवेंट्स, बहुत ज्यादा इवेंट्स होता है, हर टाइम पे एंटरप्रेन्योरशिप का इवेंट होता है, ठीक है। इवेंट ब्राइट खोलें, वो वेबसाइट है, वहाँ पे सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स लिखते हैं, वहाँ पे देखें कितने इवेंट्स आते हैं, हजारों में, ठीक है। फिर वो मतलब आपके लोकल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मतलब हर एरिया में लोकल चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता है, वो सबसे बड़ी सपोर्ट है आपकी, ठीक है। उनके पास जाके उनसे बात करें, ये करना है वो करना है, ठीक है। बैंक्स भी सपोर्ट करती हैं, नॉट ओनली फाइनेंशियली, बट वो सपोर्ट और साइड्स पे कर सकती हैं। अगर आपको मार्केटिंग में चाहिए, फाइनेंस पे, Business वो guidance एज अ बिजनेस गाइडेंस वो भी करते हैं, क्योंकि लोग अक्सर सोचते हैं बैंक से जाके ना सिर्फ उनको जाके पैसे लेना है, लोन लेना है, ये नहीं, लेकिन बैंक्स और भी काम करते हैं, ठीक है। अभी वहाँ पे हमारे कोलैबोरेशन है नेटवर्क्स के साथ, सही। ठीक है। नेटवर्क्स एक्सटर्नल लोग लेके आते हैं, उनके अपने बंदे आके हमारे Mentoring वो करते वर्कशॉप्स हैं। करते हैं, मेंटरिंग करते हैं, जो हेल्प करते हैं अच्छा, लोगों को। इस क्वेश्चन को अगर मैं एक थोड़ा सा इसको पैराफ्रेज करके आपसे पूछूं कि एक मेरे जहन में आइडिया आ गया, सोचें चलें मुझे अटक से सब्जियां इंपोर्ट करनी है, यहाँ पे एक आइडिया आ गया, इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के स्टेप्स क्या होने चाहिए? क्या सबसे पहले मैं कोई बिजनेस प्लान बनाऊं, कुछ इसको प्रैक्टिकल लोगों को दिखाऊं, या सीधा जैसे आप बता रहे हैं कि जो बिजनेस लोन्स प्रोवाइडर हैं या बैंक्स हैं या चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, इनके पास अप्रोच करें? प्रोसेस क्या होना चाहिए इसका? बिजनेस प्लान इज ओनली टू बी यूज्ड व्हेन यू नीड फंडिंग, अच्छा, ठीक है। पर्सनली मैं यही कहता हूँ, ठीक है। सही। बिजनेस प्लान, आप बिजनेस प्लान में कितना टाइम लगाएंगे, महीना लगेगा, 2 महीने लगेंगे, एक हफ्ते में करेंगे, वो वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि बिजनेस प्लान एक ऐसा चीज है जो डॉक्यूमेंट हर टाइम चेंज होता है, सही। क्या आप हर टाइम उसको दोबारा लिखेंगे? नहीं, बिजनेस प्लान तब हो जब चाहिए होता है। अगर आपने एक आइडिया आए, सबसे पहले बात है अपने लोगों से बात करो, जो आपका टारगेट है, ठीक है। अगर आप मतलब सब्जियों वाला, आप किसको टारगेट करेंगे? जो घर वाले हैं, मतलब जो घर से सब्जी लेते हैं, या वो उनको टारगेट करेंगे, जो पकाते हैं वही टारगेट होगा, बिल्कुल। तो उनको फोन, उनसे बात करें कि ये चीज कर रहे हैं, आपको क्या चाहिए, क्योंकि एट द एंड बिजनेस आप कस्टमर्स के लिए खोल रहे हैं, अपने लिए थोड़ी खोल रहे हैं, सही। ठीक है। उनसे बात करें कि वो क्या चाहते हैं, फिर उस आइडिया को डेवलप करें, ठीक है। अगर आपको मतलब इतना शौक है बिजनेस प्लान लिखने का, ठीक है, तो बिजनेस प्लान मतलब एक 1 पेज डॉक्यूमेंट, या वो एक अभी मैं खुद भूल गया, बिजनेस मॉडल कैनवस, वो एक मतलब इट्स A4 पे पेपर है, वो फ्रेमवर्क है, उस पे बस आइडियाज लिखे आपने, ठीक है। वो आपका बिजनेस प्लान एज अ बिजनेस प्लान इंटरनली यूज हो सकता है, इस्तेमाल हो गया जी। तो फिर उसके बाद आप जाके, जब आपको थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर आ गया कि हम ये करना है, फिर आप जाके अपना यूनिवर्सिटी में एंटरप्राइज डिपार्टमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप सोसाइटी के पास जाएं। बट ये आप एंटरप्रेन्योरशिप सोसाइटी, एंटरप्राइज डिपार्टमेंट के साथ पहले भी जाते हैं, जब आपके पास सिर्फ आइडिया है, वो फिर आपको बताएंगे नेक्स्ट स्टेजेस क्या है, टूल्स क्या यूज कर सकते हैं, सारा कुछ वो उन बताएंगे। फिर ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ नेटवर्क करें, इवेंट्स पे जाएं, फिर जाके मतलब बातचीत करें और लोगों के साथ एक टीम फॉर्म करें। ये एंटरप्रेन्योरशिप एक बंदे का काम है, लेकिन एक बंदे से ज्यादा, जितने बंदे हो, जितने रिसोर्सेज अवेलेबल है, यूज करो उसको। तो एक एक लिहाज से एक एक स्टेप आगे बढ़ते चले गए। ये ना हो कि मैं पहले दिन ही मिलियनियर बन के सोचूं कि आज मैं मिलियनियर। पहले दिन मिलियनियर कोई भी नहीं बनेगा। स्टीव जॉब्स देख लें, स्टीव जॉब्स पहले दिन से मिलियनियर नहीं था, वो जाके साइकिल बेचता था अपना। ये तो आपने यार अब शेख चिल्ली का बेचारे का अपने बिजनेस मॉडल ही खत्म कर दिया। वो जब पूरा ख्वाब देख के वो अंडे बेच के, मुर्गी बेच के आगे पूरे फॉर्म बना लेते हैं, आपने क्या तो अभी बस अब आईफोन, अभी आईफोन बेचते हैं, आईपैड, एप्पल के प्रोडक्ट्स देखें, इंटरनेशनल हर जगह यूज करते हैं। अगर मैं रात को बिजनेस आइडिया सोच के सोऊं तो सुबह कोई चेंज नहीं आएगा। मिलियनियर
मिलियनर नहीं बन सकता मैं? ओवरनाइट मिलियनर को मतलब there's never been a success story with overnight millionaire. अच्छा, कोई नहीं है? नहीं है तो सारी आपने पॉलिसी, अगर किसी के पास है तो आके फिर बता दे. अच्छा बता दे, सारी स्कीम्स खत्म करनी है भाई हसन साहब ने। ओवरनाइट मिलियनियर स्कीम्स आज से खत्म हो गई हैं। लॉटरी के टिकट अगर आप जीत गए तो उसे फाड़ के फेंक दें, कोई ओवरनाइट मिलियनियर नहीं बन सकता। लॉटरी हम बिजनेस की बात करते हैं. बिजनेस की बात कर रहे हैं। लक और लॉटरी अलग से, लॉटरी अलग, वो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है, वो तो आप नेक्स्ट घंटे में बन सकते हैं, वो एक अलग एक्सेप्शन. सही है, सही है, बिल्कुल सही है जनाब। जवाब देने का वक्त आ गया प्रोग्राम का नहीं बल्कि हमारे सवाल का, कि हम आपको बता दें कि हमने जो आपसे सवाल पूछा था इसका असल जवाब क्या है। हसन से पूछते हैं पहले। हसन, खामोशी देख लें, सवाल स्क्रीन देख लें, आपको स्क्रीन में कुछ भी नहीं पता, जहन में नहीं आया जनाब। ये है पाकिस्तान में रोशनियां, जिसको ब्रैकेट में अंधेरे फैलाने वाली कंपनी वापडा के हेड ऑफिस की तस्वीर, जो कि लाहौर के चेयरिंग क्रॉस के ऊपर 8 मंजिला खूबसूरत इमारत जो आपको हम तस्वीर के अंदर दिखा रहे हैं, ये वापडा हाउस है जो लाहौर के मेन चौराहा चेयरिंग क्रॉस है उसके बिल्कुल सामने मौजूद है। एडवर्ड ए स्टोन इसके आर्किटेक्ट हैं। 1960 के अंदर इस बिल्डिंग की तामीर हुई थी। इसका बड़ा आर्किटेक्चर स्टाइल आपको बड़ा खूबसूरत जो नज़र आ रहा है, आर्क के अंदर जो ये बना हुआ है, चारों तरफ से इसकी आर्क है, बीच में इसका एक गुंबद जो बना हुआ है। 1960 की दिहाई के अंदर इसको मुकम्मल किया गया था। 8 फ्लोर की जो ये बिल्डिंग है, 90 मीटर के करीब इसकी ऊंचाई है, कि जिसके अंदर वापडा जो पाकिस्तान का डिपार्टमेंट है, जो पाकिस्तान के पानी, बिजली और तमाम इलेक्ट्रिसिटी के शोबों को चलाने का जिम्मेदार है, उसका ये ऑफिस है। और इसमें मुसलसल हमारी खूबी ये है कि इस इमारत के ऊपर इतनी रोशनियां लगी हुई हैं कि मुसलसल रोशन रहता है। और वापडा पाकिस्तान में तो किसी और चीज़ के लिए मशहूर है, मेरे रोशनियों के लिए तो मशहूर नहीं, अंधेरे के लिए मशहूर है। मैंने नहीं कहा, हसन साहब ने कहा, इनकी जिम्मेदारी है, इन्होंने अपनी जिम्मेदारी पे बताया कि वापडा अंधेरों के लिए मशहूर है उसका, लेकिन ये हेड ऑफिस था। ये हमारा आज का सवाल था। अगर आपने बूझ लिया तो आपके लिए तालियां, अगर आपने नहीं बूझा तो आज आपको एक और इसके एक चीज़ का आपके इल्म में इजाफा हो गया कि वापडा की हमारी बिल्डिंग है। लाहौर जाना हुआ आपका कभी? इस दफा नहीं हुआ। वैसे गए? वैसे बचपन में गया तो बचपन में गए। वैसे। अच्छा, लाहौर जू नहीं गए कभी? नहीं, जू नहीं गया कभी। जू नहीं गए लाहौर? लाहौर में तो लाहौर नहीं गया मैं। अच्छा, नहीं, इस बार जाए तो लाहौर जाइएगा बिल्कुल, और जू भी जाइएगा। और वहाँ पे भी पता है आप, जू के अंदर कई लोग जो हैं, ये जो बंदरों की ख़ास नस्ल होती है, मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था कि इसके ऊपर बड़ा बिजनेस हो रहा है कि कुछ ख़ास मखसूस जंगलों में जो पैदा होते हैं उनको सारी दुनिया के जूस के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। देखिए, बिजनेस है, बिजनेस आइडिया बन गया, बिजनेस आइडिया बन गया। उसका भी पता नहीं प्लान और कैनवस क्या बनाया होगा उसने, बंदरों की तस्वीर यहाँ लगा के उसने कहा चलो भाई चलो ये बिजनेस बनाते हैं। अच्छा हसन, प्रोग्राम के कुछ आखिरी हिस्से की तरफ हम चलते जा रहे हैं। अब बताइए कि आपकी नेप की जो आपकी काविश है, कोशिश है, लोग कैसे इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं? आप कहाँ पे देखते हैं कि जो हमारी ऑडियंस है, जो लोग देख रहे हैं, कैसे इसके साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं? तो इसेंशियली अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मेंटोर्स चाहिए, ठीक है। एक सबसे मुझे भी मेंटोर्स चाहिए, ठीक है। मेरी एक आइडिया है, ठीक है, उसको डेवलप कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कुछ भी लोग मतलब कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन होगी, कुछ ऐसे स्टेप्स होगी जो मैं गलत ले रहा हूँ, ठीक है। तो मेंटोर्स चाहिए जो हमें हेल्प कर सकते हैं, गाइड करने। तो वो मेंटोर्स ऑल्सो के जो बिजनेस को, एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प कर सकते हैं, ताकि हम एक एक्सटेंसिव लिस्ट इकट्ठी करें, ताकि ये मतलब इजी एक्सेस हो सकता है एंटरप्रेन्योर्स के लिए। दूसरी बात है, अगर किसी को टीम पे आना है और नेप की टीम पे आना है तो प्लीज़ मतलब एज अ वॉलंटियर, ठीक है, तो प्लीज़ रब्ता करें, मतलब वेदर बी मार्केटिंग या कोई किसी के जो भी किसी किस्म का आइडिया है तो आके करें। सर थर्ड चीज़ कोलैबोरेशन। इफ एनीबॉडी वुड लाइक टू कोलैबोरेट with this, with taking the idea with the पाकिस्तान में यहाँ पे जो भी है तो हम उससे बात कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं। पैगाम अगर आप कोई हमारी ऑडियंस को देना चाहें, 30 सेकंड का जो होता है ना, मोहम्मद अली की जैसे स्पीच थी, आई एम द ग्रेटेस्ट, आप भी कहते हैं आई एम द ग्रेटेस्ट, क्या पैगाम होगा आपको ऑडियंस के लिए? नेवर गिव अप। जो अगर आप फेल होते हो तो उसी से सीखते हो। नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, नहीं, नेवर गिव अप। प्रोग्राम के आगाज़ का हमने इस तरह से गुफ्तगू का आगाज़ ही किया था कि अपने हर्डल से आगे गुजर के चले जाएं और चलते चले जाएं। और हसन वक़ार ने खूबसूरत ये पैगाम दिया कि नेवर गिव अप, अपनी ज़िंदगी में कभी भी आप हिम्मत नहीं हारिए। हसन वक़ार साहब, आपका प्रोग्राम में आने के बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी हुई आपके साथ गुफ्तगू करके, बड़ा मज़ा आया। हमारी दुआ है, हमारे कॉलेज की भी दुआएं कि आप सब अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर कामयाब रहें। उम्र ऑर्डर आया, हाथ मिला लें, मिला लिया, अभी देख लें, हाथ मिला लिया मैंने, हाथ मिला लिया मैंने। इसका मतलब प्रोग्राम हमारा खात्मे की तरफ बढ़ता चला रहा है। नाज़रीन किराम, एक और हफ्ते के प्रोग्राम के साथ हम आपके सामने पेश हुए। इस्लाम चैनल उर्दू के ऊपर हसन वक़ार से आज गुफ्तगू हुए, कुछ बिजनेसेस के ऊपर गुफ्तगू हुई, कुछ वापडा के अंधेरों पे गुफ्तगू हुई, कुछ अटक की सब्जियों पे, रावलपिंडी की जलेबियों पे, लाहौर के जू की और मुख्तलिफ चीज़ों से गुफ्तगू करते कराते जिस पैगाम से इस प्रोग्राम को मैंने आगाज़ किया था, उसी का इख्तिताम करूँगा कि अपनी ज़िंदगियों के अंदर, जैसे हसन वक़ार ने भी इस बात को दोहराया, किसी भी चीज़ के ऊपर रुकना मौत की अलामत है।
کسی بھی چیز کو اپنے سامنے بیریئر بنا لے کے اسی کے اوپر اپنی ساری توجہ اور تمام انرجیز کو ضائع کر دینا، یہ انسان کی علامت نہیں ہے. انسان وہ ہوتا ہے کہ جو ہر چیز سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. جس کے سامنے اگر ایک دیوار آتی ہے تو دیوار کی دوسری طرف سے راستہ بناتا ہے. انسان کی زندگی پانی کی مانند ہونی چاہیے. پانی کے سامنے آپ کوئی بھی بیریئر لگاتے ہیں، اس کو مسلسل آ کے ٹکراتا رہے گا. کبھی نہ کبھی جا کے ایک ایک قطرہ اس کے اندر ایسا سوراخ کرے گا کہ وہ آگے گزر کے چلا جائے گا. اگر سوراخ نہیں کرے گا تو پانی اپنا راستہ بدل کے دوسری طرف سے چلتا چلا جائے گا. انسان کی زندگی میں جو بھی مشکلات آتی ہیں، جو بھی مصائب آتے ہیں، جو بھی علم آتے ہیں، جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے مقدر میں لکھی ہوتی ہیں، ان کا واحد مقصد انسان کا ایک لحاظ سے ٹیسٹ ہوتا ہے، ایک لحاظ سے ایک ایسا مسلسل امتحان ہوتا ہے کہ کون ایک ایسا انسان ہو کہ جو اپنی زندگی کے اندر ہار مان کے وہیں پہ بیٹھ جائے، اور کون ایسا انسان ہو کہ جو اس زندگی سے فائدہ اٹھائے. زندگی کی جو مہلت اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہیا کی ہے، اس کے اندر کچھ ایسے کامیابی کے سامان کر لے کہ جو اس دنیا کے اندر بھی اور آنے والی دنیا کے اندر بھی اس کے لیے نیک نامی، نیک بختی اور کامیابی کا ایک مقدر بن سکیں، ایک مکمل ضابطہ بن سکیں. اگلے ہفتے ایک مرتبہ پھر یہ زندگی کے پروگرام کے اندر نئے مہمان کے ساتھ، ہو سکتا ہے اسی میزبان کے ساتھ، اسی وقت، اسی چینل کے اوپر آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنی زندگیوں سے فائدہ اٹھاتے رہیے، اپنی زندگی میں لوگوں کا خیال رکھتے رہیے، اپنا خیال رکھتے رہیے، اور اگلے ہفتے ایک مرتبہ پھر ہمارے پروگرام کو دیکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آپ کے میزبان روحان کی طرف سے اللہ حافظ.